بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعۃ الوداع ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ آخری جمعہ، رمضان کے مبارک مہینے کا آخری جمعہ، گویا رمضان کا مبارک مہینہ یہ رخصت ہو رہا ہے۔ اب ہمیں اس میں چند باتیں سمجھنی چاہیے۔ کیا یہ تہوار ہوتا ہے؟ کیا اس دن کوئی خاص عبادت کا طریقہ اپنایا جاتا ہے؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ علماء کرام تو یہ فرماتے ہیں کہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے کہ یہ کوئی تہوار ہو یا اس کے اندر کوئی خاص عبادت کا طریقہ بیان کیا گیا ہو، بلکہ اتنی بات ضرور ہے کہ جو اللہ پاک نے مسلمانوں کو عبادات کی توفیق دی ہیں، نماز کی، روزے کی اور اسی طرح سے تلاوت کی توفیق دی ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ شکر ادا کرے کہ اللہ پاک کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسری بات، جو عبادتیں ہم نے کی ہیں ان پر استغفار کرے کہ جیسا عبادت کا حق تھا ویسا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا۔ اسی طرح سے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ نئے کپڑے بنانا کہ آج خاص جمعے کا دن ہے، الوداع کا دن ہے اور اس کو لازمی سمجھنا تو یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے اور درست بات نہیں ہے۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ آدمی بغیر تکلف کے جو کچھ اختیار کرتا ہے، پہنتا ہے، وہ سب ٹھیک ہے، لیکن لازماً اور لازمی قرار دینا، ضروری قرار دینا تو یہ گویا دخل اندازی ہے اور ایک چیز کو بڑھاوا دینا ہے۔ رمضان کا مبارک مہینہ یہ بہت مقدس مہینہ ہے، اور پھر رمضان کے مہینے کے اندر جمعے کا دن آنا یہ اور بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جمعے کا دن بھی قبولیت کا دن ہوتا ہے، رمضان کا مبارک مہینہ بھی قبولیت کا مہینہ ہوتا ہے، اور پھر یہ آخری جمعہ ہے، گویا ایک سال تک رمضان کے مہینے کے اندر اب یہ مبارک جو دن ہے آنے والا نہیں ہے، بلکہ یہ رمضان کے مبارک مہینے کے اندر ہی یہ دن آتا ہے اور ایک سال تک اب نہیں آئے گا۔ اس لیے ہمارے لیے موقع ہے، اور وہ موقع یہ ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کی کایا پلٹوانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اور اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کا مفہوم ہے کہ آپ پوچھتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ رات بھر عبادت کرتے ہیں اور پھر صبح میں استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، ایسا کیوں ہے؟ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ رات میں جو انہوں نے عبادتیں کی تھیں اور ان کے اندر کوتاہیاں ہو گئیں، اس کی وجہ سے یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کر رہے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن پاک کی آیت ہے والمستغفرین بالاسحار، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح کے وقت میں استغفار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور آیت کا مفہوم ہے سورہ ذاریات کی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو رات میں کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور آیت پاک ہے، اس کے اندر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر گزار بنو اور ایمان لے کر آؤ، ایمان لاؤ۔
اس لیے ہمیں اس جمعے کو اسی حد تک رکھنا چاہیے کہ جس حد تک تعلیم دی گئی ہے، تو ہار نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی چیز کو اپنی طرف سے لازمی قرار نہیں دینا چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔